کہ جو چیز اس کو محبوب ہو جاتی ہے تو وہ اس کو پانا چاہتا ہے اور وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے, اور وہ اس کو چیریش انجوائے تبھی کر پاتا ہے جب وہ قریب ہوتی ہے, اور جب دور ہوتی ہے تو اس کو انزائٹی ڈپریشن. یعنی تو شروع سے ہی ہم یعنی سلف صحابہ کتنا وہ کسی اگر خاتون سے محبت ہو گئی, کسی گھوڑے سے محبت ہو گئی تو دے وانٹڈ ٹو بی ود. ایون صحابہ جب اللہ کے نبی سے دور جائے تھے تو ان کو ایک بے چینی سی اور ان کی پریزنس میں سیٹسفائڈ فیل کرتے تھے. تو اس کو کیسے آپ کہ مجھے محبت ہے بٹ پانا بھی نہ چاہوں تو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ بہت اہم بات ہے. ایک فریز اکثر یوز ہوتا ہے, لو از بلائنڈ, اور یہ بہت مس لیڈنگ فریز ہے. جی, ہماری ایمانی تناظر میں لو بلائنڈ نہیں ہوتا. لو ایک فورس ہے, اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ نیچرل ہے, اور محبت کے اندر جو ایک انٹرنسک اس کا ایک ایمبیشن ہے وہ قرب ہے. جی, وہ یہ ہے کہ مجھے جس سے محبت ہے میں اس کے قریب ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ صحابہ کرام آئے, بلکہ کوئی صحابی آئے, انہوں نے, اور یہ جیسے تمام صحابہ کے اندر اس طرح کا سوال ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ سوال چل رہا تھا. تو ایک صاحب نے ہمت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ جنت میں ہوں گے اور ہم سب اگر اللہ ہماری مغفرت فرما دے اور ہم بھی وہاں پہنچ سکے, تو وہاں تو اتنے سارے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اور اتنے سارے انبیاء ہوں گے, لوگ ہوں گے, تو ہم آپ کو وہاں کیسے تلاش کریں گے اور ہمیں وہاں کیسے آپ دکھائی دیں گے؟ یہاں تو ہم ہر وقت آپ کے پاس آ جاتے ہیں, آپ کو دیکھتے ہیں, وہاں اگر ہم آپ کو کیسے ڈھونڈیں گے, کیسے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں اس نے محبت کی ہوگی. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ محبت کی ایک نیچرل کیپیسٹی اور ایک نیچرل ایک فطرہ ہے ہمارے اندر محبت کی, اور یہ اللہ کی بلیسنگ ہے کہ ہمارے اندر محبت اور رحم اللہ نے ڈالا ہے. اتنا رحم اللہ نے ہماری فطرت میں ڈالا ہے, اس کے باوجود دنیا میں اتنی وائلنس ہوتی ہے. اگر یہ فطرت میں رحم نہ ڈالا ہوتا تو دنیا کا کیا حال ہوتا؟ صحیح. تو لیکن اس کے باوجود ایک چیز ہے کہ ہمیں کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے, لیکن ایک دوسرا اصول ہے, جب ہم دین ہماری زندگی میں آتا ہے تو یہ والا سوال کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے, کیا میری لائف اس سے ڈرائیو کرے گی کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے, یا میری لائف اس سوال سے ڈرائیو کرے گی کہ میرے لیے کیا اچھا ہے, اور میرے لیے جو بھی اچھا ہے وہ میں نے کیسے ڈیفائن کیا ہے. صحیح. یعنی میں کس چیز کو ٹھیک سمجھتا ہوں. تو ہوگا یہ کہ جب وہ لو جس کے اندر علم نافع شامل ہو جائے, جس میں نور ہدایت شامل ہو جائے, اس کو ایک ڈسپلن ملتا ہے, اس کو ایک ڈائریکشن ملتی ہے, اور وہ جو ساری فورس ہے وہ کسی بڑے کاز میں کہہ لیجئے کہ صرف ہوتی ہے, انویسٹ ہوتی ہے. تو ہماری ایمانی تناظر میں محبت کے اندر تعظیم, ادب, احترام اور بے تکلفی یہ کو ایگزسٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو اس وقت ٹین ایج کا عشق ہے نا, یا وہ جو محبت ہے جو کسی ڈیوائن پرنسپل کو خاطر میں نہیں لاتی, وہ کہتی ہے کہ بھائی بس میرا جو دل چاہ رہا ہے, جو مجھے اچھا لگ رہا ہے, وہ میں نے اپنے سامنے کوئی لیمٹس نہیں رکھنی, بس مجھے جو اچھا لگ رہا ہے. اگر مجھے کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے تو اگر مجھے گیم اچھا لگ رہا ہے تو میں گیمنگ میں ڈوب جاؤں گا, اگر مجھے کوئی چیز کھانے میں اچھی لگ رہی ہے تو میں اس کو کھاتا رہوں گا اور اوبیس ہو جاؤں گا, اگر مجھے کوئی بندہ اچھا لگ رہا ہے تو میں مطلب میری زندگی میں اور بھی بندے ہیں, یہ بندہ بہت اچھا ہے, لیکن فرینڈ اور فیملی میں فیملی فرینڈ سے زیادہ اہم ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ فرینڈ کو فیملی پہ پریفر کر رہے ہیں تو یہ ترتیب تو مطلب یہ ترتیب کیا, کون سی ترتیب میں ہوگا یہ؟ فرینڈ اچھا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, فرینڈ سے محبت ہے, بہت اچھی بات ہے, سبحان اللہ, لیکن کوئی ڈسپلن ہوگا نا, علم نافع طے کرے گا کہ چیزوں کا آرڈر کیا ہوگا. علم نافع بات کی کہ مجھے چاہیے کیا یا میرے لیے کیا چیز بہتر ہے جس کو میں چاہوں. جیسے ایون مجھے سبحان اللہ معاذ بن جبل کا جو کوئکلی واقعہ یاد آتا ہے, وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف روانہ کر رہے تھے اور مدینہ کے کنارے پہ لے گئے, اور آپ نے معاذ بن جبل یہ واحد وہ صحابی جن کو کہا تھا کہ واللہ انی احبک یا معاذ,
کہ میں اللہ کے لیے تو سے بڑی محبت کرتا ہوں معاذ. تو اور ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کر اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل کو کہا تھا, جن کے تھرو ہمیں سارا یہ پیغام پہنچا. تو جب معاذ بن جبل کو مدینہ کے آؤٹسکرٹس میں لے گئے تو کچھ انسٹرکشنز دی کہ ان کو پہلے توحید کی دعوت دینا اور پھر XYZ دعوت دینا, اور پھر یہ کہا کہ معاذ ہو سکتا ہے کہ جب تو واپس آئے نا میری مسجد تو دیکھے, میرا گھر تو دیکھے, بٹ مجھے نہ پائے. اچھا, معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور رونا شروع ہو گیا اور کہا کہ رسول اللہ مجھے نہ بھیجیں آپ. تو آپ نے کہا کہ نہیں, تمہارا جانا زیادہ ضروری ہے وہاں پہ. اچھا, معاذ بن جبل نوئنگ کہ میں جب واپس آؤں گا تو یہ حبیب سے آخری ملاقات ہے اور اس کے بعد کبھی نہیں مل پاؤں گا, اسٹل ہی چوز دا سیپریشن اوور کلوزنس, محبت کی وجہ سے ہی. تو محبت تو پھر آپ کو اگر آپ کے لیے وہ ٹھیک ہے تو پھر آپ کو دور رہنے پہ بھی جو ہے نا وہ بلکہ کیٹلسٹ ہے جو آپ کو دور بھیجے گی, کیونکہ حبیب کا حکم تھا آئی تھنک. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو جیسے آپ نے بات کی تھی نا کہ مجھے میرے لیے کیا بہتر ہے, وہ چیز زیادہ انسان اسپیشلی یوتھ کے لیے آج کل, ٹھیک ہے, اف یو آر انوالو انٹو سمبڈی, آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹیو لگ رہی ہے, بہت بات کرنے کا طریقہ اچھا ہے, آپ یو فیل بٹر فلائز ان یور اسٹمک اینڈ یو فیل یعنی کہ ڈیفوڈلز گر رہے ہیں اور لوگ وائلن بجا رہے ہیں جب وہ نظر آتی ہے تو, لیکن آپ یہ سوچیں کہ کیا یہ میرے بچوں کی ماں کے طور پر میں اس کو ایکسیپٹ کر سکتا ہوں, یا کیا میری والدہ کے لیے یا ایز اے بہو ایکسیپٹیبل ہے, یا اسی کو اس سیم حلیے میں سیم کردار کے ساتھ جب میں گھر میں ہوں گا کیا مجھے ایکسیپٹیبل ہے. تو آئی تھنک یہ چیزیں سمجھنا یوتھ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. سبحان اللہ, صحیح ہو گیا, بہت بہت اہم بات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اس مفہوم کی بات ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے آقا کو جنیں گی. جی